خطیب اسلام اور آپ حضرات کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب۔ الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جو کے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جو کے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی ادب انکاری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی ادب انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آج کی اس نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنی ہے اور میں دونوں باتیں دلائل کے ساتھ پیش کروں گا حق جل مجدہ مجھے اپنے مسلک اور موقف کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر ایک بات کہ آج ہم جو اسٹیڈیم میں جیلم کے شہر میں رات کو بیٹھے ہیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا یہ چاہوں گا آپ حضرات کے علم میں ہو کہ آپ کون ہیں اور مجھے بات سمجھنی چاہیے کہ میں کون ہوں جملہ تو صرف ایک ہوگا اس ایک جملے کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی تمہید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل مجدہ نے نرینہ اولاد عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے پیغمبر کی نرینہ اولاد واپس لی ہے ابھی بالغ نہیں ہوئے پیغمبر کی اولاد دنیا سے چلی گئی ہے تو مشرکین مکہ نے اپنے ماحول کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نازیبا جملے کہے تھے انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے آفاقی انقلاب کی بات کرتا ہے یہ بین الاقوامی مشن اور پروگرام کی بات کرتا ہے یہ تو کہہ رہا تھا کہ جو آواز میں نے مکے میں لگائی ہے اس آواز کو میں نے دنیا تک لے کر جانا ہے لیکن اس کا تو ایک بیٹا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا اس کی آواز کو لے جانے والا کون ہوگا
مشرکین مکہ اپنے رواج کی بات کر رہے تھے کہ جب باپ ایک بات کو لے کر نکلتا ہے اس کا وارث اس کی اولاد آگے مشن کو پہنچایا کرتی ہے. جب اس کی اولاد ہی نہیں رہی اس کے مشن کو لے کر جانے والا کون ہوگا؟ ان نے دو باتیں کہی تھی. ایک ان کا دعویٰ یہ تھا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بالغ نہیں ہوئی، اولاد دنیا سے چلی گئی ہے. اور ان کا دوسرا دعویٰ یہ تھا اب اس کے مشن کو لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا. جو مشرکین مکہ نے بات ٹھیک کی ہے خدا نے اس کی تائید فرمائی ہے، جو بات غلط کی ہے اس کی تردید فرمائی ہے. ہمارا اہل اسلام کا موقف بھی یہ ہے جو بات ٹھیک ہو تائید کرتے ہیں، جو بات غلط ہو تردید کرتے ہیں. یہ بات ان کی بالکل بجا تھی. اللہ کے پیغمبر کی جسمانی اولاد چلی گئی ہے، نرینہ جسمانی اولاد وفات پا گئی. خدا نے فرمایا یہ بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے پیغمبر کی نابالغ اولاد جو نرینہ تھی وہ فوت ہو گئی. لیکن یہ جو دوسری بات تم نے کہی ہے اس کا مشن پھیلانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ تم نے جھوٹ بولا ہے. ولیکن رسول اللہ، یہ دیکھو میرے پیغمبر کا مقام کیا ہے. یہ میرا محمد بن عبداللہ ہی نہیں ہے، یہ میرا محمد رسول اللہ ہے. ایک دنیا میں اولاد جسم سے چلتی ہے، ایک دنیا میں اولاد ایمان سے چلتی ہے. ایک دنیا میں اولاد باپ وہ ہوتا ہے جسے جسمانی باپ کہتے ہیں، ایک باپ وہ ہوتا ہے جسے روحانی باپ کہتے ہیں. جب محمد بن عبداللہ تھا تو پھر مسئلہ اس کے بیٹے قاسم کا تھا، لیکن اب یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بات نہیں کرتا، یہ محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہے. اب اس کے بیٹے کا نام صرف قاسم نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے. اس کے بیٹے کا نام قاسم ہی نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام عمر ہے. اس کے بیٹے کا نام محض قاسم ہی نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام عثمان ہے. صرف قاسم ہی نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام علی ہے. جب یہ محمد بن عبداللہ تھا تو اولاد کا نام صرف قاسم اور صرف اولاد کا نام قاسم ہے. جب اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے تو پھر اولاد کا نام محض فاطمہ ہے. لیکن جب اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے پھر اولاد کے زاویے بدل گئے ہیں. اگر یہ محمد بن عبداللہ بن کے بات کرتا تو مشن کو لے کر قاسم چلتا. یہ محمد بن عبداللہ بن کے نہیں کہتا، یہ محمد الرسول اللہ بن کے بات کرتا ہے. اب اس کے مشن کو لے جانے والا قاسم نہیں صدیق ہوگا، ابراہیم نہیں فاروق ہوگا، عثمان و علی ہوں گے. پھر خدا نے یہاں تک بات ختم نہیں کی. لوگ کہہ سکتے تھے ارے ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، عمر بھی دنیا سے چلے گئے، عثمان و علی بھی دنیا سے چلے گئے، معاویہ حسنین بھی دنیا سے چلے گئے رضی اللہ عنہم. اب ان کے مشن کو لے کر کون جائے گا؟ خدا نے فرمایا ایک رسول ہوتا ہے، ایک آخری رسول ہوتا ہے. آدم نبی تھے، ان کے ماننے والے آدم کے دور تک تھے. حضرت ابراہیم نبی تھے، ان کے ماننے والے ان کے دور تک تھے. حضرت موسیٰ عیسیٰ نبی اور رسول تھے، ان کے ماننے والے انہی دور تک تھے. میرا پیغمبر محض رسول نہیں ہے، یہ تو خاتم الرسول ہے. میرا پیغمبر محض نبی نہیں ہے، یہ تو خاتم النبیین ہے. خدا نے فرمایا یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میرے پیغمبر کی نرینہ اولاد نہیں ہے، لیکن یہ تو رسول اللہ ہے، اس کی اولاد 1,24,000 اصحاب پیغمبر ہے، صرف محض رسول نہیں ہے. یہ میرا پیغمبر تو خاتم الانبیاء ہے. پھر میں یوں کہوں گا کہ جب صرف رسول کہتے ہیں اولاد 1,24,000 اصحاب پیغمبر بنتی ہے، جب انہیں آخری رسول کہتے ہیں پھر ان کی اولاد میں قیامت تک آنے والا ہر کلمہ کو مسلمان بنتا ہے. تو پھر جیلم کے دوست میری دلیل پہ توجہ رکھنا. پھر آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبی کہتے ہیں، میرے پیغمبر کو نبی بھی کہتے ہیں، آخری نبی بھی کہتے ہیں. میں یوں کہوں گا کہ جب مسئلے کی پیش ضرورت آتی ہے تو پھر نبی دیتا ہے، لیکن جب اصولوں کی حاجت پیش آتی ہے تو پھر آخری نبی دیتا ہے. ہمیں بحیثیت نبی پیغمبر نے مسائل دیے ہیں، بحیثیت آخری نبی اصول دیے ہیں. ہمیں مسائل دینے والا نبی ملا ہے، ہمیں اصول دینے والا آخری نبی ملا ہے. ارے مسائل چاہیے تو نبی کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس پیغمبر بھی ہے. اگر اصول چاہیے تو آخری نبی ملا ہے. ہمیں مسائل میں بھی کسی کی حاجت نہیں ہے، ہمیں اصول میں بھی کسی کی حاجت نہیں ہے. ہمیں پیغمبر اصول دیتا ہے، بحیثیت آخری نبی ہونے کی وجہ سے ہمیں مسائل
دیتا ہے بحیثیت نبی ہونے کی وجہ سے۔ اب میں یہ بات بتانے لگا ہوں کہ مجھے کیا کہتے ہیں، تجھے کیا کہتے ہیں، میں اور تو کون بنتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد میں کہنے لگا ہوں مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے، خدا نے کہا یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن یہ محمد بن عبداللہ اب نہیں ہے، اب یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت اور تھی لیکن محمد بن عبداللہ کے بعد جب محمد الرسول اللہ کا اعلان ہوتا ہے حیثیت بدل گئی ہے۔ اب تم ایک بیٹے کی بات کرتے تھے، جب یہ رسول اللہ ہے 1,24,000 بیٹے بنے ہیں لیکن صرف رسول اللہ نہیں ہے، یہ تو خاتم الرسول اللہ ہے، خاتم الرسول اللہ ہے، یہ تو خاتم النبیین ہے۔ قیامت تک آنے والے اس کے روحانی بیٹے بنیں گے۔ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس پیغمبر کی 11 بیویاں ان کی مائیں بن جائیں گی۔ اب جیلم کے دوست میری دلیل پہ توجہ کرنا، جس کا باپ ایک ہوتا ہے اسے روحانی، اسے بیٹا کہتے ہیں، جس کا باپ ایک ہوتا ہے اسے حلالی بیٹا کہتے ہیں۔ جب باپ بدل جائے حلالی نہیں حرامی بن جاتا ہے۔ ہم نے حضور کو آخری نبی مانا، اس کا معنی حلال زادے ہیں، اگر ان کے بعد کوئی اور نبی مانیں گے پھر حلال زادے نہیں حرام زادے بن جائیں گے۔ مجھے کوئی بندہ کہے تیرے والد کا نام کیا ہے، آج تک میں شیر بہادر کہہ رہا تھا، اگلے سال مجھے کو پوچھے باپ کا نام کیا ہے میں نام بدل دوں گا تو لوگ کہیں گے تو حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے۔ کل باپ کا نام اور بتا رہا تھا، آج باپ کا نام اور بتا رہا ہے۔ جب ہمارے باپ کا نام محمد الرسول اللہ ہے ہمیں روحانی پھر حلالی بیٹا کہتے ہیں۔ جب بعد میں غلام احمد بھی کہیں گے ہمیں حلالی کوئی نہیں کہے گا، ہمیں حرامی کہے گا۔ میں کہتا ہوں ہاں قیامت تک آنے والا مسلمان حلالی ہونے پہ فخر کرتا ہے، حلالی ہونا کمال ہے، حرامی ہونا کمال نہیں عیب ہے۔ جس نے آخری نبی حضور کو مانا ہے وہ حلالی بیٹا ہے، پیغمبر کے بعد اور نبی مانتا ہے، اس کا معنی حضور کے بعد اور باپ مانتا ہے، پیغمبر کے بعد اور نبی مانتا ہے، اس کا معنی ازواج مطہرات کے بعد کسی اور کو ماں مانتا ہے۔ اگر ماں بدل لے اسے بھی حرامی کہتے ہیں لیکن ماں تو بدلی نہیں جاتی، باپ کے بارے میں کہہ دے گا میرا یہ بھی تھا میرا وہ بھی تھا۔ ہم حلال ذاتے ہیں، ہمارا ایک باپ ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ نبی کے بدلنے سے نسبت بدل جایا کرتی ہے تو میں یوں کہوں گا ارے تم بھی حلال ذاتے ہو میں بھی حلال ذاتہ ہوں، ہمارے باپ کا نام ایک ہے محمد الرسول اللہ، ہمارے روحانی باپ ہے۔ اگر نبی کو بدلا ہے حلال زادہ نہیں حرام زادہ ہے۔ حلال زادہ جو ہوتا ہے وہ باپ پہ کٹ جاتا ہے، باپ پہ قربانی دیتا ہے، باپ پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ ہم بھی پھر یہ کہیں گے اگر نبی پہ آنچ آنے دے ہمیں حلال زادہ نہیں حرام زادہ کہیں گے، پیغمبر کے دفاع کی جنگ لڑیں گے ہمیں حرام زادہ نہیں حلال زادہ کہیں گے۔ ہم حلالی بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں، حرامی بن کے زندہ رہنے کو ہم خدا کی قسم موت سمجھتے ہیں تو میری اور تیری حیثیت ایک حلال زادے بیٹے کی ہے، نبی کی بات کسی اور نبی ماننے والے کی حرام زادے کی ہے۔ پھر دنیا بھر کے لوگوں تمہاری مرضی ہے، اگر حلال زادہ بن کے رہنا چاہتے ہو ایک نبی قیامت تک ماننا پڑے گا، نبی بدل دو گے حلال زادہ کی بجائے حرام زادہ بن جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے وہ یورپ والا بدل لے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے تو نطفے میں شک ہے، لیکن مشرق والا کیوں بدلتا ہے؟ اگر وہ نبی بدل لے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو روزانہ باپ بھی بدلتا ہے، وہ تو خامن بھی بدلتی ہے، وہ تو نسلیں بدلتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم یورپ والے نبی کو مانیں گے حرام زادے بن جائیں گے، ہم مدینہ والے نبی کو آخری مانیں گے، ہم حلال زادے رہیں گے۔ میں نے کہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب پیغمبر رسول ہے تو 1,24,000 پیغمبر کے حلالی بیٹے نظر آتے ہیں، جب یہ آخری رسول ہے تو قیامت تک پیغمبر کے اربوں بیٹے نظر آتے ہیں۔ خدا نے کہا مشرکو تم نے کہا تھا یہ قاسم دنیا سے چلا گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے مشن کو لے جانے والے کبھی جان نبوت پہ دیں گے، اس کے مشن کو پھیلانے والے کبھی جان ختم نبوت پہ دیں گے۔ میرے دو جملوں پہ غور کرنا، ایک شہید نبوت ہوتا ہے ایک شہید ختم نبوت ہوتا ہے۔ میرے نبی بدر میں گئے ہیں تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ارے ہم نبی نہیں مانتے، جو جس نے وہاں جان دی ہے اسے شہید نبوت کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر احد پہ گئے ہیں، اس نے کہا میں نبی نہیں مانتا، جو وہاں جان دیتا ہے اسے شہید نبوت کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر خیبر میں گئے ہیں، اس نے کہا میں نبی نہیں مانتا، جس نے وہاں جان دی ہے اسے شہید نبوت کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر تبوک میں گئے ہیں، کہا جی نبی نہیں مانتے، اگر کوئی راستے میں جان دیتا ہے شہید نبوت کہتے ہیں۔ ادھر یرموک میں گئے ہیں،
انہوں نے کہا نہ وہ کہتا ہے میں نبی تو مانتا ہوں، میں آخری نبی نہیں مانتا، جس نے وہاں جان دی ہے اسے شہید ختم نبوت کہتے ہیں۔ بدر والے شہدائے نبوت تھے، احد والے شہدائے نبوت تھے، ارے خیبر والے شہدائے نبوت تھے، اور جنگ یمامہ کی جنگ لڑنے والے یہ شہدائے ختم نبوت تھے۔ ہم نبوت بھی مانتے ہیں، ختم نبوت بھی مانتے ہیں، شہید نبوت بھی ہمارا ہے، شہید ختم نبوت بھی ہمارا ہے۔ شہید نبوت کو حبیب کہتے ہیں، شہید ختم نبوت کو سعید کہتے ہیں۔ ایک حبیب وہ تھا جو یمامہ کے میدان میں گیا ہے، مسلمہ کذاب نے گرفتار کرایا ہے، کیا مجھے بھی نبی مانو انہیں بھی نبی مانو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا محمد کو نبی نہ مانو، اس کو بھی مانو مجھے بھی مانو۔ حبیب نے کہا نہ، قرآن نے دو اعلان کیے ہیں، قرآن رسول اللہ بھی کہتا ہے، قرآن خاتم النبیین بھی کہتا ہے، میں اسے نبی بھی مانتا ہوں، آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ مسلمہ نے کہا اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو، ہاتھ کاٹا گیا، کہا تجھے اب بھی نہیں مانتا، دائیں ہاتھ کو کاٹو، کہا اب بھی نہیں مانتا، دائیں پاؤں کو کاٹو، کہا اب بھی نہیں مانتا، بائیں کہوں کو کاٹو، کہا اب بھی نہیں مانتا، کہا زبان کاٹو، وہ اشارے سے کہتا ہے میں اب بھی نہیں مانتا، کہ اس کی گردن کو کاٹ دو، وہ گردن کٹوا دیتا ہے، کہا اب بھی نہیں مانتا۔ مدینہ میں خبر گئی ہے، حبیب نے پوچھا ہے میرا بیٹا حبیب کیا تھا، بتاؤ میرے بیٹے کا کیا بنا ہے؟ اصحاب پیغمبر نے بتایا اسے دایاں ہاتھ کاٹا گیا ہے، اس کا بایاں ہاتھ کٹا ہے، دایاں پاؤں کٹا ہے، دایاں پاؤں کٹا ہے، اس کی زبان کٹی ہے۔ حبیب نے عجیب تاریخی جملہ کہا تھا جس کو سینے میں تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ حبیب نے کہا تھا بہذا الیوم ارسلتہ، میں نے آج کے دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلا کے جوان کیا تھا، اسے شہید ختم نبوت کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ شہید ختم نبوت تھا جسے حبیب کہتے ہیں۔ ادھر کراچی میں گولیاں چلی ہیں، حضرت سعید شہید ہوئے ہیں جنہیں جلال پوری کہتے ہیں، یہ بھی شہید ختم نبوت تھا۔ میں نے کہا بدر والوں کو شہدائے نبوت کہتے ہیں، آج کے لوگوں کو شہدائے ختم نبوت کہتے ہیں۔ بدر والا حفاظت نبوت کی کر رہا تھا، ارے یمامہ والا ختم نبوت کی حفاظت کر رہا تھا۔ مسئلہ نبوت کا نہیں ہے، مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ نبی تو قادیانی بھی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، ہم نبی بھی مانتے ہیں، آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ مسئلہ حلال ذاتے اور حرام ذاتے کا ہے، پیغمبر کو نبی مانتا ہے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن صرف نبی نہیں، تو نے آخری نبی ماننا ہے۔ اگر آخری نبی مانے گا اسے حلال زادہ کہتے ہیں، اگر اس کے بعد اور نبی مانا اسے حرام زادہ کہتے ہیں۔ ہم جیئیں گے حلال زادے بن کے جیئیں گے، حرام زادے بن کے جینے سے خدا کی قسم مر جانا بہتر ہے، مر جانا، توجہ، مر جانا بہتر ہے۔ میں کہہ رہا تھا نعرے کو چھوڑ دے، میں نے دو باتیں کہنی تھی۔ نمبر ایک، بتا تو حلال زادہ یا حرام زادہ؟ بلند آواز سے کہہ، حلال زادہ یا حرام زادہ؟ آخری نبی ماننے والے کو حلال زادہ کہتے ہیں، نبی بدلنے والے کو حرام زادہ کہتے ہیں۔ ارے پیغمبر تو وہ ہے جو امت کا باپ ہوتا ہے، ہم اپنے باپ کو ہوتے ہوئے دوسرے باپ کا انتخاب کس لیے کریں گے؟ نمبر دو، میں بات تجھے جو سمجھانے لگا، آج گستاخ پیغمبر کا مسئلہ چلا ہے، گستاخ پیغمبر کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں، کبھی لوگ کہتے ہیں ارے گستاخ پیغمبر کے لیے تم نے سزائے موت کی بات کیسے کی ہے؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا، تو نے اس کی حیثیت کو جانا ہی نہیں ہے، وہ کتنا بڑا مجرم تھا۔ تدریجاً دنیا میں انسان کو تین چیزیں ملتی ہے، نمبر ایک انسان کو وجود ملتا ہے، نمبر دو ایمان ملتا ہے، نمبر تین اخلاق ملتے ہیں۔ میری بات کو توجہ سے سمجھنا، نمبر ایک وجود ملتا ہے، وجود کے بعد ایمان ملتا ہے، ایمان کے بعد اخلاق ملتے ہیں۔ پہلے تجھے اور مجھے وجود ملا ہے، ماں کے بطن سے باہر آئے ہیں، پھر ہم نے کلمہ پڑھ کے مومن بنے ہیں، پھر استاد نے تربیت دے کے اخلاق سکھائے ہیں۔ نمبر ایک وجود ملتا ہے، وجود کے بعد ایمان ملتا ہے، ایمان کے بعد اخلاق ملتے ہیں۔ اگر تو پوری روایات پہ روشنی ڈالے گا تو تجھے دلائل بتائیں گے، مجھے اور تجھے وجود بھی ملا ہے خاتم الانبیاء کے صدقے میں، اگر ایمان ملا ہے خاتم الانبیاء کے صدقے میں، اگر اخلاق ملے ہیں تو خاتم الانبیاء کے صدقے میں وجود ملا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث میں موجود ہے، حضرت آدم کو خدا نے حضرت آدم کی خطا کی وجہ سے، حضرت آدم کو خطا کی وجہ سے جب خدا نے یوں کہا ہے آدم تو نے بھول کر بھی یہ جرم نہیں کرنا چاہیے تھا، حضرت آدم نے خطا فرمائی تھی، خدا سے معافی مانگی ہے اور معافی مانگتے ہوئے یہ کہا تھا، میں ایک جملہ اور بھی کہتا
کہتا ہوں قال و سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اللہ کے پیغمبر معصوم ہے، نبی سے خدا کبھی بھی گناہ نہیں ہونے دیتا۔ بغیر تو یہ جملہ ہم نہیں کہتے نبی گناہ کرتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں خدا سے نبی گناہ ہونے نہیں دیتا۔ گناہ نہ کرنا اور ہے، گناہ سے بچانا اور ہے۔ میں مثال دے کے یوں سمجھاتا ہوں کہ جیسے بیٹا ماں کے بطن سے وجود لے کے آتا ہے، یہ 6 ماہ یا 1 سال کا ہے، اس کو گرمی سے بھی بچانا ہے، اس کو سردی سے بھی بچانا ہے۔ گرمی اور سردی سے بچنے کا یہ بچہ خود اہتمام نہیں کرتا کیونکہ خود آیا جو نہیں ہے، اس کو بچانے کا اہتمام ماں کرتی ہے جس نے جنا ہے۔ اگر یہ خود آ جاتا تو گرمی اور سردی سے بچنا اس کے ذمے تھا، یہ آیا نہیں، اس کو ماں نے جنا ہے، تو جس ماں نے جنا ہے بچانا بھی ماں کے ذمے ہے۔ نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا، خدا اعلان نبوت کرواتا ہے۔ اگر نبی خود اعلان نبوت کرتا تو گناہ سے بچنا نبی کے ذمے تھا۔ جس خدا نے اعلان کروایا ہے اس خدا نے پیغمبر کو گناہوں سے بچایا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں پیغمبر معصوم ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا مولانا مجھے سمجھ نہیں آتی، جس پیغمبر کو گالی دی ہے وہ پیغمبر تو برداشت کر رہا ہے لیکن تمہارے پیٹ میں مورول اٹھتا ہے، تم احتجاج بھی کرتے ہو، تم جلوس بھی نکالتے ہو، تم خون دینے کی بات بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں خون دینے کی بات کرتے ہیں، ہماری قیادت کا فیصلہ جو خون دینے کا ہے، اگر ان کا فیصلہ خون لینے کا ہوتا ہم خون لینے کی بات بھی کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے گئے تو میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں اسٹیج پہ اکابر سے معذرت کے ساتھ بات نہیں کرتا، میں تو بات کرتا ہی وہ ہوں جو میرے اکابر کا مزاج ہو۔ کبھی بات سمجھنے میں ہمیں غلط فہمی لگ جاتی ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں میں اکابر سے معذرت کرتا ہوں، اس کا معنی یہ تھا کہ اکابر کی وہ سوچ نہیں جو میری ہے۔ نہ اگر میں خون کی بات کرتا ہوں میرے اکابر نے خون دیا ہے، اگر جیل کی بات کرتا ہوں میرے اکابر نے جیل دینا سکھائی ہے، ان سے معذرت کیا کرنی؟ جیل کا درس تو یہ دیتا ہے، ان سے معذرت کیا کرنی ہے؟ ارے سبق تو یہ دیتا ہے۔ وہاں کبھی جب یہ منع کرتا ہے نہ جیل کی بات نہیں کرنی، جب یہ منع کرتا ہے کہ تمہیں قتل نہیں کرنا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی ان میں کمزوری ہے، اس کی وجہ تو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اے میرے پیغمبر کے صحابہ، کبھی میرا نبی جو نرم فیصلہ کرتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں الیاذ باللہ میرا نبی ڈر جاتا ہے، اس کی وجہ نبی تمہارے لیے کبھی نرم فیصلے کرتا ہے۔ یہ جو پیغمبر کا جانشین کبھی نرم فیصلے کرتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ ڈر جاتا ہے کہ میری اور تیری کمزوری کی وجہ سے فیصلے نرم کر لیتا ہے، تو نے سمجھا یہ ڈرا ہے۔ نانا یہ نہیں ڈرتے، یہ کل بھی نہیں ڈرتے تھے، یہ آج بھی نہیں ڈرتے، یہ میرا خیال کرتے ہیں یہ شاید بیچارہ کمزور ہے ہتھکڑی سے ڈر نہ جائے، یہ میرا خیال کرتے ہیں کہ جیل سے ڈر نہ جائے، یہ میرا خیال کرتے ہیں، اپنا خیال تو کبھی نہیں کرتے۔ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں تیرے ذہن میں کبھی غلط فہمی نہ ہے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا میری قیادت کا فیصلہ ہے، کبھی جان دینی ہے، اگر قیادت کا فیصلہ ہو تو جان لینی ہے۔ ہم جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے لیکن ہمارے ذمے پالیسی نہیں ہے، ہمارے ذمے فیصلے نہیں ہے۔ میری حیثیت مبلغ خطیب کی ہے، میرے ذمے موقف کو بیان کرنا ہے، فیصلہ تو قیادت میں کرنا ہے۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں ختم نبوت کو اسٹیج پہ بیان کیا جائے گا، کب جان لینی ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، کب جان دینی ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ احتجاج کی بات کریں گے ہم احتجاج کریں گے، روڈ بلاک کی بات کریں گے ہم روڈ بلاک کر دیں گے، یہ جان دینے کی بات کریں گے ہم جان دینے کی بات کریں گے، یہ جان لینے کی بات کریں گے ہم جان لینے کی بات کریں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ۔ میرے دوست تو آپ بتاؤ ہماری حیثیت کارکن کی ہے یا قیادت کی؟ بولیے نا بھائی، قیادت ایک ہوتی ہے، کارکن ہزاروں ہوتے ہیں۔ ہر سطح کا بندہ قائد بن جائے گا، ان کو قیادت کون کہے گا؟ میں کہتا ہوں نا ہمارے ذمے فیصلے کرنے نہیں ہیں، ہمارے ذمے فیصلے ماننے ہیں۔ فیصلے کرنا ان کا کام ہے، فیصلے ماننا ہمارا کام ہے۔ کبھی فیصلہ سمجھ نہیں آتا لیکن تب بھی ماننا پڑتا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ کون نہیں جانتا، ادھر مکے والے آئے تھے، انہوں نے کہا جی معاہدہ کرنے لگے ہیں، یہ معاہدہ ہوا ہے حضرت محمد رسول اللہ عروہ بن مسعود ثقفی کے درمیان۔ عروہ نے کہا محمد کیسی بات کرتے
सकता है। अरे यासुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी बात करता है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, यही मान लेते तो झगड़ा कौन सा था। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो, फरमाया मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। अली बिन अबी तालिब से कहा अली तू लिख दे, उसने कहा हुजूर मैं तो नहीं लिख सकता, पर मैं अली मुझे पता कहाँ लिखा है, मैं काट देता हूँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दे। अली नहीं चाहते थे, फैसला तब भी माना है, न चाहे फैसला तब भी मानना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को काट के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखना कितना मुश्किल काम था, लेकिन माना है। मेरे पैगम्बर ने यूं कहा था, अरे वापस जाना है। उम्मे सलमा ये लोग कैसे जाएंगे, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। नबी पाक खैमा में थे, उम्मे सलमा ने पूछा है हुजूर क्या मजबूरी है, आज आपके चेहरे पे हुज़्नुम मिलाल है। फरमाया ये 1400 मेरे जानसार है, ये मदीना से चल कर आए हैं, एहराम बांधा है, ये जज्बात में वापस कैसे जाएंगे। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, अजीब तदबीर अर्ज की है कि या रसूल अल्लाह इनको कहने की जरूरत नहीं है, आप बाहर निकले हलक करवा दे, ये खुद बहुत एहराम खोल देंगे, ये तुम पे जान देने वाले हैं। सहाबा जज्बात में थे, पैगंबर के फरमाने पे जज्बात कुर्बान कर दिए हैं। अरे कारकुन का नाम अपने फैसले क़ियादत को देना नहीं है, क़ियादत के फैसले मानना है। आज मैं और आप भी ये तय करें जो फैसला क़ियादत करेगी हम उसको जरूर मानते जाएंगे, कि इनको साथ मिलाना है, कि इनको अलग करना है, ये इनका काम है, ये मेरा और आपका काम नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, किसी के घर जाना ये और बात है, किसी का आ जाना ये और बात है। मेरे अकाबिर ने कांग्रेस के दौर में इत्तेहाद कांग्रेस से किया था, लेकिन उनके पास ये नहीं थे, वो आए थे। इनका आ जाना और है और वहाँ चला जाना और है, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। मैं इस पे गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, हर बात में इल्जाम न दो। जो भी आता है मुझे कभी ताज्जुब होता है, कभी इल्जाम इनको है, कभी इल्जाम इनको है, कभी इल्जाम होना अल्लाह वसाया दामद बरकातुम को है। मैंने कभी इल्जाम किस बात का है, जब क़ियादत माना है तनकीद करना छोड़ दो, तनकीद करनी है फिर क़ियादत माननी छोड़ दो। अल्लाह मुझे और आपको बात समझने की तौफीक अता फरमाए। खैर मैं बात समझा रहा था कि किसी ने कहा मौलवी साहब तुम अजीब लोग हो, पैगंबर को गाली बकी है, नबी तो खुश बैठे हैं, तुम्हें गुस्सा चल रहा है। मैंने कहा ना यार तो बात तो समझा नहीं है, अभी मैं जेलम स्टेज पे खड़ा हूँ, अगर कोई बंदा खड़ा होके यहाँ पे मुझे गाली देगा तो मैं तो तसल्ली से सुनता रहूंगा, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट भी होगी, जोश इनको आएगा। लोग इनसे पूछेंगे हज़रत मौलाना अब्दुल हक खान बशीर किबला साहब हमें तो बताओ ना कि उसको गुस्सा नहीं आता, तुम्हें क्यों गुस्सा आता है। तो मौलाना फौरन फरमाएंगे भाई इलियास घुम्मन आया नहीं है, हमने बुलाया है, इसकी तौहीन मेरी तौहीन है। मैं भी ये बात कहता हूँ कि पैगंबर ऐलान नबुव्वत नहीं करता, खुदा ने करवाया है। जब नबी की तौहीन होती है नबी खामोश रह जाए, खुदा जवाब देता है, उसकी वजह यह है ऐलान किया नहीं, नबी से ऐलान करवाया है। हाँ नबी की तौहीन पे अगर खुदा भी नहीं बोला तो फिर तेरी बात तो ठीक है, नबी ऐलान करता रहे। जिस खुदा ने नबी से ऐलान करवाया है उस खुदा ने जवाब भी दिया है, और हमने पैगंबर को नबी माना है तो पैगंबर का दिफा भी करना है। नबी पे इल्जाम लगेगा, जवाब देना मेरा ईमान है, पैगंबर पे एतराज आएगा तो जवाब देना मेरा और तेरा ईमान है। मैं बात ये समझा रहा था, बात तूल पकड़ गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबी मासूम है, पैगंबर से गुनाह नहीं होता, लेकिन नबी भूल गए हैं, भूल कर खा ले तो रोजा नहीं टूटता, अगर भूल कर पी लिया है तो रोजा नहीं टूटता। तवज्जो रखना, हमारा अकीदा तो यही है। हजरत आदम भूल गए थे, हजरत आदम बोली, हजरत आदम मेरा जी तो चाहता था मसले को छेड़ता, लेकिन मैं वक्त की किल्लत की वजह से ये बैत छोड़ रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतनी बात की है, हजरत आदम भूल गए थे और भूल कर काम करने को गुनाह नहीं कहते। फिर तेरे ज़हन में सवाल तो आना चाहिए, हजरत आदम जब भूल गए थे खुदा ने डांटा क्यों है, रब्बना ज़लमना दुआएं क्यों मांगी है, 40 साल तक रोते क्यों रहे। मैंने कहा यार उम्मती का भूल जाना और है, रोजेदार का भूल जाना और है, उम्मती का भूल जाना और है, नबी का भूल जाना और है। आदमी भूल कर खा ले तो रोजा नहीं टूटता, अगर भूल कर पी ले तो रोजा नहीं टूटता, लेकिन भूल कर नमाज में बात करे तो नमाज टूट जाती है। हाँ मैं ये बात कहता हूँ, नबी का भूल जाना यूं है कि जैसे नमाजी भूल जाता है, भूल कर बात कर लेता है, और उम्मती का भूल जाना यूं है कि जैसे रोजे वाला भूल जाता है, रोजे में भूले तो मसला और है, नमाज में भूले तो मसला और है। हज़रत आदम खैर भूले थे, खुदा ने डांट पिलाई है, वो भूलने वाला पैगंबर जो था हज़रत आदम ने
دعا مانگی ہے، ایک کا تذکرہ قرآن میں ہے، ایک کا حدیث میں ہے۔ حضرت آدم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہ تجھے پیغمبر کا وسیلہ دے کے دعا مانگتا ہوں، خدا مجھے معاف کر دے۔ آدم تجھے کیسے پتا چلا میں نے محمد کو پیدا کیا ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا تھا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، فنفخت فی من روحک، میرے بدن میں روح ڈالی ہے، رفعت راسی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا ہے، تیرے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے یقین کر لیا پوری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ حضرت محمد محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم بالکل تو ٹھیک کہتا ہے، صدقت یا آدم، تو نے مجھ سے مانگا حضرت محمد کا وسیلہ دے کے، قد غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ یہ ہے لولا محمد لما خلقتک، حضرت آدم میں نے اگر حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے وجود ہی نہ دیتا۔ میں دلیل یہ دے رہا تھا مجھے اور تجھے وجود ملا ہے حضرت آدم کی وجہ سے، حضرت آدم کا وجود ملا ہے ہمارے پیغمبر کی وجہ سے۔ ہمیں جو وجود ملتا ہے وہ بھی نبی کی وجہ سے ملتا ہے، ہمیں جو ایمان ملتا ہے وہ بھی پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ لیکن تو میرے اور تیرے ایمان کی بات نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی ایمان کی بات ہے۔ جب قرآن کریم میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، قرآن نے کہا اللہ حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال کے پوچھا ہے الستُ بربکم، بتاؤ میں تمہارا خدا ہوں یا نہیں؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب نفر المرکدہ نے لکھا ہے سارے انبیاء بھی خاموش تھے، سب سے پہلے حضور بولے ہیں بلا خدا تو ہمارا رب ہے۔ پیغمبر کے بولنے کی وجہ سے 1,24,000 انبیاء بولے ہیں، نبی کے بولنے کی وجہ سے ساری امتیں بولی ہے۔ تو پھر میں یوں کہوں گا انبیاء کو بھی وجود ملا ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر ایمان ملا ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے تو پھر اخلاق بھی ملے ہیں پیغمبر کی وجہ سے ملے ہیں۔ میں امت کی بات نہیں کرتا، میں تو انبیاء کی بات کرتا ہوں۔ حضرات انبیاء کو بھی اخلاق ملتے ہیں ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملتے ہیں۔ میں لمبے دلائل نہیں دے رہا، ایک دلیل عرض کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب زلیخا فریفتہ ہوئی ہے تو مصر کی عورتوں نے تانا دیا اور زلیخا تجھے کیا ہو گیا، تو غلام پہ فریفتہ ہو گئے۔ زلیخا نے کہا تھا ارے تم نے غلام کو دیکھا ہی نہیں ہے، ایک بار غلام کو دیکھو تو صحیح۔ اس نے محل میں دسترخوان سجایا، اوپر اس نے چھریاں رکھی ہے اور پھل رکھ دیے گئے۔ حضرت یوسف کو بلایا، یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے تو مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا۔ قرآن کہتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہے۔ امی عائشہ نے فرمایا تھا لَبَّامِ زُلَيْخَةَ لَوْ رَأَيْنَا جَبِينَهُ لَأَصَبْنَ بِالْقَطِّ قُلُوبَهُنَّ عَلَى الْيَدِ، کہ جن حضرت یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹی ہے، میرے محمد کو دیکھ لیتی دل کاٹ لیتی۔ امی عائشہ نے کیوں فرمایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے پیغمبر سے حسن نکلا ہے، حضرت یوسف کو ملا ہے۔ میرے پیغمبر کو مرکز حسن کہتے ہیں، حضرت یوسف کو شاخ حسن کہتے ہیں، تیرے بدن میں دل کو مرکز بدن کہتے ہیں، ارے ہاتھ کو شاخ بدن کہتے ہیں۔ امی عائشہ نے سمجھایا کہ جس نے شاخ حسن کو دیکھا ہے اس نے شاخ بدن کو کاٹا ہے۔ اگر مرکز حسن کو دیکھ لیتی مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ میں ایک دلیل دے رہا تھا ارے وجود بھی ملا ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے، ایمان بھی ملا ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے، اخلاق بھی ملے ہیں میرے پیغمبر کی وجہ سے۔ اس دلیل کے بعد میرے دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں اب مجھے تو بتا جو میرے پیغمبر کی توہین کرتا ہے وجود پیغمبر کی وجہ سے ملا، اس کے وجود کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جو پیغمبر کی توہین کرتا ہے ایمان پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہ لگائے تو بتا فتویٰ کون سا لگے گا؟ جو پیغمبر کی توہین کرتا ہے اسے بد اخلاق نہ کہے تو فتویٰ کون سا لگے گا؟ نبوت کی توہین کرنے والا وجود سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اخلاق سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے، ایمان کا بھی حق نہیں ہے، اخلاق کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ میں آخری بات کہوں گا کہ لوگ کہیں گے اچھا اگر وہ توبہ کر لے تو معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا نہ، گستاخ پیغمبر توبہ بھی کرے گا، معافی تب بھی نہیں ہے، عدالت تب بھی اسے سزائے موت دے دے۔ میں بات قتل کی نہیں کرتا، میں بات عدالت کی سزائے موت کی کرتا ہوں، یہ میرے اکابر کا فیصلہ ہے۔ ہم نے قتل کی بات نہیں کی، ہم نے عدالت کی سزائے موت کی بات کی ہے۔ عدالت سزائے موت نہیں دے گی، یہ کارکن قتل کرے گا تو ملک امن برباد ہوگا۔ ہم کہتے ہیں امن بھی رہ جائے
پیغمبر کی ناموس بھی رہ جائے، اگر یہ معافی مانگ بھی لے گا، معافی تب بھی نہیں ہے، تب بھی قتل کیا جائے گا۔ مجھے ایک بندہ پوچھنے لگا، مولانا میں بات سمجھ نہیں آئی، ایک بندہ زنا کرے، وہ توبہ کرے، معافی مل جاتی ہے، خدا کو گالی دے، اگر وہ معافی مانگے تو معافی مل جاتی ہے، پیغمبر کی توہین کرنے والا اگر معافی مانگے تو معافی کیوں نہیں ملتی؟ میں بڑے اختصاص سے بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا یار وجہ یہ ہے، اگر کسی بندے نے کسی کو قتل کیا، اس نے دو جرم کیے ہیں، ایک جرم یہ کیا خدا نے منع کیا تھا نہ حق قتل نہ کرنا، اس نے قتل کر کے خدا کے حکم کو توڑا ہے۔ نمبر دو، اس نے جب بندے کی جان لی ہے تو بندے کے حق کو ضائع کیا ہے، اس کے ذمے دو چیزیں آ گئی، بندے کو قتل کرنے کی وجہ سے دنیا میں قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور نمبر دو خدا کے حکم کو توڑا ہے، جہنم میں داخل ہوگا۔ اب اس نے ایک معافی خدا سے مانگنی ہے، ایک معافی ورثاء سے مانگنی ہے، اگر ورثاء معاف کر دیں گے یہ قصاص سے تو بچ جائے گا، لیکن جہنم میں تب بھی جائے گا، اگر توبہ کرے گا جہنم سے بچ جائے گا۔ ایک بندے نے توبہ تو کر لی ہے مگر قاتل مقتول کے ورثاء نہیں معاف کرتے، جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن قصاصاً قتل تو کیا جائے گا، اور اگر ورثاء معاف کر دے یہ توبہ نہیں کرتا قصاص سے تو بچ جائے گا، لیکن جہنم میں تب بھی جائے گا۔ اب ذرا توجہ رکھنا، جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے، پیغمبر کی شان میں بکتا ہے، وہ دو جرم کرتا ہے، نمبر ایک خدا کے حکم کو توڑتا ہے، نمبر دو پیغمبر کی توہین کرتا ہے۔ ارے خدا تو اب بھی ہے، اگر خدا سے معافی مانگے گا، ہمیں بات سمجھ آئے، خدا معاف کر دیں گے، جہنم سے نکال دیں گے، لیکن جس پیغمبر کی توہین کی ہے وہ پیغمبر تو دنیا سے جا چکے ہیں، اب یہ پیغمبر سے معافی مانگے گا کیسے اور پتہ چلے گا کیسے؟ پیغمبر نے معاف کر دیا ہے، ارے جس کی توہین کی ہے معاف وہ کرے گا تو پھر معاف ہوگا۔ ہماری توہین تو نہیں کی، ہم معاف کر دیں، توہین پیغمبر کی ہے، ہمارے معاف کرنے سے معافی نہیں ملا کرتی، اس کو قصاص پہ قتل کیا جائے گا، توہین کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ ہاں جب میدان معاشر میں آئے گا، نبی چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، پیغمبر نہ چاہے تو معاف نہ کرے، لیکن مجھے اور تجھے تو معاف کرنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ اس لیے گستاخ پیغمبر نے اگر گستاخ پیغمبر نے یہ گستاخی کر لی ہے، اس کی سزا قتل ہے، یہ توبہ کرے گا تب بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر تہہ دل سے توبہ کرتا ہے، معاملہ اس کے خدا کا ہے، تو میں دو باتیں سمجھا رہا تھا۔ نمبر ایک، میں اور تو حلال ذاتے ہیں، ہم نے نبی کو آخری نبی مانا ہے، نبی بدلنے کا مانا، حلال زادہ نہیں حرام زادہ ہے۔ نمبر دو، جو پیغمبر کی توہین کرتا ہے اس کا وجود بھی نہیں رہتا، ایمان بھی نہیں رہتا، اخلاق بھی نہیں رہتے۔ پیغمبر کی توہین کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے، یہ توبہ کرے گا تب بھی عدالت کو چاہیے اسے سزائے موت دے کے عبرت کا نشانہ بنا دے، تاکہ آئندہ پیغمبر پہ کوئی توہین کرنے کی جرت نہ کرے۔ خدا مجھے بھی قبول کرے، اللہ آپ کو بھی قبول کرے۔ میں آخر میں یہی گزارش کروں گا، ہم یہ طے کر لیں ختم نبوت کے مسئلے میں ہم نے کارکن بن کے رہنا ہے، ہم نے قائد بن کے نہیں رہنا، پالیسیاں ان کی ہوگی، ہم کریں۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ جن کو میری بات سے اتفاق ہے وہ ہاتھ کھڑا فرمائے۔ میں آپ کے جذبات سے نہیں کھیلتا، میں نے موٹی سی بات کی ہے، ہم کارکن ہیں یا قائدین ہیں؟ بولیے بھائی، ہم تو کارکن ہیں، قیادت تو نہیں ہے۔ فیصلہ یہ کریں مانیں گے ہم، فیصلہ پسند ہے تو بھی مان لیں، نہ پسند ہے تو بھی مان لیں۔ اگر نہ پسند ہے، نہ ماننے کو دل نہ کرے تو کم از کم اس کی اسٹیجوں پہ تردید تو نہ کرے نا، بند کمرے میں گزارشات کر لیں، بند کمرے میں بات کر لیں، دشمن کو جگ ہنسائی کا موقع نہ دو۔ ختم نبوت کے موقع پوری دنیا ایک ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر